اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ جو کراچی پریس کلب پر انعقاد پذیر ہے، مجھ سے قبل حضرات علماء کرام ذمہ داران جماعت کراچی ڈویژن کے قائدین اور رہنما حضرات آپ حضرات سے اس متعلق گفتگو فرما چکے ہیں۔ قائد محترم عنقریب آپ سے ٹیلی فونک خطاب فرمانے والے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی توہین اور ان کی شان میں گستاخیوں کا جو سلسلہ شد و مد کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر بالآخر گزشتہ 2 دن قبل انتہائی دلخراش اور دلسوز واقعہ جو سندھ کے حیدرآباد میں پیش آیا، اور وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر نعوذ باللہ اسے نظر آتش کیا گیا، اور وہاں پر کڑے وہ شرپسند لوگ جو لعنت ملامت بھی کرتے رہے۔ یقیناً یہ انتہائی دلسوز اور دلخراش واقعہ ہے، اور اس واقعے کے بعد یہ سلسلہ وار احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور اس پہلی کڑی میں ملک بھر میں عموماً اور خصوصاً سندھ بھر کے تمام شہروں میں صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے اہل سنت صحابہ کرام سے اپنے محبت کا اظہار بھی کر رہی ہے، اور دشمنان صحابہ کے خلاف اپنے نفرت کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ صحابہ کرام سے عقیدت کا اظہار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دشمنان صحابہ سے نفرت کا اظہار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج یہاں پر ہم جہاں صحابہ کرام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں پر صحابہ دشمنوں سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار صرف میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ گو کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ صحابہ کرام سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسی طرح دشمنان صحابہ سے اسے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی توہین اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر اسے نظر آتش کرنا، یہ صرف کوئی مذہبی یا دینی سانحہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا قومی سانحہ ہے۔ اس قومی سانحے کی رونما ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا صدر، آرمی چیف، ہمارے سندھ کا وزیر اعلیٰ، یہ سارے کے سارے لوگ جس طرح قومی سانحات پر اپنے مذمت کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار مذمت کر کے اس واقعے کے لیے اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر اسے نظر آتش کرنا اور لعنت ملامت کرنا یہ قومی سانحہ ہے۔ اس قومی سانحے پر ان تمام کے تمام ذمہ داران کے اظہار مذمت آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے مذمت کا اظہار نہ کرنا، اظہار مذمت کا بیانیہ قوم کے سامنے پیش نہ کرنا بہت سارے سوالات جنم لے رہا ہے۔ اس لیے کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے تو صحابہ کی محبت کا دم بھرا ہے، ہم نے تو صحابہ کی محبت کا جام پیا ہوا ہے۔ کوئی صحابہ کی محبت کے لیے آئے یا نہ آئے، کوئی صحابہ کی دفاع کی بات کرے یا نہ کرے، کوئی جناب عمر کی ناموس کی حفاظت کی بات کرے یا نہ کرے، انشاءاللہ العزیز اہل سنت کا 1 سال کا
بچہ بھی ہوگا وہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی بات کرے گا، ان کی ناموز کی تحفظ کی بات کرے گا۔ ارباب اقتدار، ارباب رسالت، ارباب ریاست، یہ بات کان کھول کر کے سن لو، صحابہ کے غلام ہر معاملے پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، صحابہ کے غلام ہر بات مان سکتے ہیں، صحابہ کی توہین برداشت، صحابہ کی توہین برداشت۔ آج اس پہلے سلسلے کی کڑی پر اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے یہ غلام جہاں ایس ایس پی حیدرآباد کو خراج تحسین اس لحاظ سے پیش کرتی ہے کہ آپ نے جناب اس واقعے کے فوراً بعد ایکشن لیا اور ہم تک جو تفصیلات پہنچی 2-3 بندے جو اس کے ذمہ دار تھے انہیں گرفتار کیا، لیکن جس طرح دوست بتا رہے تھے یہ معاملہ 2-3 بندوں کا نہیں ہے، اس لعنت والے کام کے اندر باقاعدہ ایک جتھا ملوث ہے، باقاعدہ ایک گروہ ملوث ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنا احتجاج اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک ان تمام ملعونوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ ساتھ دیتے اس واقعے کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ ملنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دو جز بل کا ذکر کر رہے تھے، یقیناً صدر پاکستان صاحب اس بل کے 2 جگہوں سے پاس ہونے کے بعد جب بھی اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بھی صحابہ کے متعلق گستاخیوں کے واقعات ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، صدر پاکستان صاحب آپ اس جرم میں برابر کے شریک بنتے جا رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو اتنے بڑے گناہ اور اتنے بڑے جرم میں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ 2 ذمہ دارانہ ہاؤس سے بل پاس ہونے کے بعد آپ کے پاس وہ بل پہنچا ہوا ہے، ایک طرف صدیق کی صداقت کا مسئلہ ہے، ایک طرف عمر کی عدالت کا مسئلہ ہے، عثمان کی حیا کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، دوسری طرف شاید آپ اپنے چند اتحادیوں کی وجہ سے اس بل پر دستخط نہیں کر رہے ہو، مرضی آپ کی ہے، صحابہ کی غلامی عزیز ہے، صحابہ کی عظمت پیاری ہے، یا ان اتحادیوں کی دوستی پیاری ہے؟ پاکستان کا ہر سنی بچہ آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو اس بل پر دستخط کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے؟